اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بیعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرتين سورہ بقرہ آیت نمبر 203۔ حج کا اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، اور حج جو ہے صرف اللہ کی یاد ہے، ذکر ہے، بندگی ہے، عبادت ہے۔ اللہ کہتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یہ گنتی کے چند دن ہیں اللہ کی یاد کے لیے۔ کب؟ منا کے بعد، قربانی کے بعد۔ فَمَا تَعَجَّلَ فِي يَوْمٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، یہ 3 دن ہیں، اگر کسی کو جلدی ہے تو وہ 2 دن ٹھہر جائے تو اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے اور واپس چلا جائے۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اگر وہ کوئی 3 دن پورے کرتا ہے اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لِمَنِ اتَّقَىٰ، پرہیزگاروں کے لیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، ڈرو اللہ سے، وہ جانتا ہے ہر کچھ اور تم اسی کی طرف آؤ گے، وہ تمہاری ہر چیز کا حساب کتاب دے گا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھنا ہے کہ حج ہے کیا چیز۔ اصل حج جو ہے وہ ہے اللہ کی یاد، بندگی اور عبادت، اور جو یہ خاص دن ہے یہ تو صرف عبادت، ذکر ہی ذکر ہے، اس میں کوئی دنیاوی کام نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج کل حج کی صورتحال کیا ہے، بازار بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو چند دن ہیں، اگر اس میں ہم صرف بازاروں کے چکر نہ لگائیں اور صرف اللہ کے ذکر کے لیے، یہ لوگوں کے لیے تحفے، تحائف، یہ وہ کوئی ضرورت نہیں ہے لانے کی۔ سارا وقت ہم ذکر میں اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ اور پھر منا میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے بعد، قربانی کے بعد 3 دن وہاں ٹھہرنا ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کو جلدی ہے تو جلدی چلا جائے، 2 دن ٹھہرے، اگر وہ 3 دن ٹھہرے اس پہ بھی کوئی، لیکن اصل ہے تقویٰ۔ ہر چیز میں اللہ کا جب تک تقویٰ نہیں ہوگا آپ کی وہ بندگی پوری نہیں ہوگی۔ اب تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقویٰ یہ ہے اللہ کی ناراضگی سے بچنا، ہر اس حرکت سے، ہر اس سوچ سے، ہر اس طریقہ کار سے، ہر اس عمل سے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یعنی تقویٰ اختیار وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ واتقوا اللہ، جب بھی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ڈرو مجھ سے۔ کیوں ڈرو؟ اس لیے کہ اللہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے اور اس نے یہ زندگی دی ہے کہ اس زندگی کو اس طریقے سے گزارو کہ تمہارے اس عمل کی وجہ سے تمہیں میرا دیدار مل جائے، تمہیں جنت الفردوس مل جائے۔ اور پھر جو بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے اور دنیا میں مجھے اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں دی ہیں، چاہے جسم کی شکل میں ہے، چاہے ہم کوئی عہدہ ہے، کوئی مرتبہ ہے، کوئی علم ہے، جو کچھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حساب کتاب لے گا، پوچھے گا، ہر چیز کا حساب کتاب ہوگا۔ اور پھر اللہ مجھے بار بار کہتا ہے کہ تم میرے پاس آؤ گے۔ اب جب اللہ بار بار مجھے کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ وہ مجھے یاد دلاتا ہے کہ تم غافل مت رہو، یہ زندگی غفلت میں مت گزارو، ہر وقت میری یاد میں، میری توجہ، میری محبت میں، میری رضا میں گزارو گے تو تمہیں جنت الفردوس ملے گی، میرا دیدار ملے گا۔ اگر تم ذرا سی بھی غفلت کرو گے تو تمہیں حساب کتاب اتنا سخت دینا پڑے گا کہ کچھ عرصہ تم لوگوں کو دوزخ میں ضرور رہنا پڑے گا، اور بعض کو تو دوزخ کے اس گڑھے میں جانا پڑے گا۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ یہ دیکھو، یہ زندگی میری ہے، میں نے تمہیں دی ہے اپنے لیے، اس کو تم اس طریقے سے گزارو، جیسے ہم اس طریقے سے گزارو کہ تمہاری آخرت اچھی ہو جائے۔ جب ہم آخرت کی تیاری شروع کرتے ہیں تو یہ دنیا ہمارے پیچھے بھاگتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جو آخرت ہے، یہ جو دنیا ہے، یہ آخرت کی دھول ہے، کیونکہ جب ہم جاتے ہیں تو دھول ہمارے پیچھے
خود بخود آتی ہے، ہم اسے بلاتے نہیں. تو اس دنیا کی مثال دھول کی ہے. جب ہم بالکل آخرت کے لیے ہر وقت ہر کام ہر لحظہ تیاری کریں گے اور اللہ کو سامنے رکھیں گے، اللہ کی رضا کو سامنے رکھیں گے، تو دنیا تو ہمارے پیچھے بھاگے گی. اس وقت ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا ہم سے بھاگ رہی ہے. تو اللہ نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اس کو ذرا آپ لوگ سوچیں، غور و فکر کریں اور اس کے آئینے میں اپنی صورت دیکھیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس آیت کو سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اللہ کہتا ہے دنیا میں تمہیں بعض لوگ ایسے ملیں گے کہ تم میں اتنے فصیح، بلیغ، عالم، خوبصورت، وجیح اور ہر طریقے کی ان کے پاس ہنر ہوگا، بات کرنے کا طریقہ ہوگا، فصاحت ہوگی، بلاغت ہوگی، ایک سے ایک مسئلے خوب اچھے طریقے سے بیان کریں گے، دنیا کی بھی خوب اچھی تشریح کریں گے، سب کچھ تشریح کریں گے. لیکن ہوں گے کیا؟ ہوں گے ڈبل پالیسی والے. بڑی عجیب بات یہ، جبکہ ان کے عمل کو دیکھا جائے گا نا تو بالکل جو وہ کہہ رہے ہیں اس کے بالکل خلاف ہے. یعنی وہ بات تو اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اور حدیثیں اور آیتیں اور تلاوتیں اور نعتیں اور بڑے بڑے فتوے اور بڑی بڑی داڑیاں یا بڑے بڑے دوپٹے اور سب خوبصورت وہ بنائی ہوں گی بڑی حل بظاہر. لیکن اللہ کہتا ہے کہ جب ان کے عمل کو دیکھیں گے تو بالکل اس کے خلاف ہوگا. اور پھر جو عمل ہے، جو عمل کر رہے ہیں، تو اس کے لیے وہ پھر کیا کریں گے؟ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ. وہ قسمیں کھائیں گے، یعنی اپنے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے قسمیں کھائیں گے، اور ہر چیز کے لیے وہ کہیں گے اللہ کی قسم میں ایسا کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم یہ ہے، اللہ کی قسم. ہر چیز پہ، ہر بات پہ قسم کھائیں گے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. یہ سب سے بڑے جھگڑالو ہوں گے. کیوں جھگڑیں گے؟ اس لیے کہ آپ نے ذرا بھی ان کی بات کی خلاف ورزی کر دی، یا آپ نے ان کو کچھ کہہ دیا، یا آپ نے ان کو کوئی نصیحت کر دی، تو تم مجھے نصیحت کر رہے ہو، میں عالم، اتنا بڑا آدمی، اتنا اسکالر، میرے سپر یہ اب یہ اس کو بہت زیادہ اس کو تکلیف اس سے پہنچے گی. تو اب وہ انتقام لے گا، وہ اب فساد پھیلائے گا، ملک میں فساد پھیلائے گا. اس وقت جو صورتحال آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے عالموں کی، وہ یہی ہے کہ آگ لگا دیں گے، آگ لگا دیں گے ہے. تو یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اللہ کہتا ہے یہ سب سے جھگڑالو لوگ ہیں، کیونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے. وہ جتنا اللہ کے قریب ہوتے جاتے ہیں وہ اتنے عاجز ہوتے جاتے ہیں، نرم دل ہوتے جاتے ہیں، وہ جھکتے چلے جاتے ہیں، وہ اچھی وہ راستے ڈھونڈتے ہیں، لوگوں کو بھلائی کے راستے بتاتے ہیں اچھے طریقے، اور مشکل سے مشکل مسئلے میں بھی، مسائل میں بھی وہ خاموش ہوتے ہیں اور صبرناک ہوتے ہیں. کسی کو کچھ تانے تشنے کچھ نہیں کہتے، خاموش رہتے ہیں اور بڑے سے بڑے مسئلے کا اچھے سے اچھا حل دیتے ہیں. لیکن یہ جو دکھاوے والے لوگ ہیں، جو دکھاوے کے لیے، اس وقت تو ساری مسلمان دکھاوے پہ چلی ہوئی ہے، چاہے وہ عالم ہے، چاہے وہ عام مسلمان ہے، چاہے جو کچھ بھی ہے، سب دکھاوا ہے، سب وہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کو تو ریاکاری پسند نہیں ہے. یہاں یہ ہے ریاکاری پسند نہیں ہے. اللہ کو بناوٹ نہیں پسند، اللہ کو خلوص چاہیے، اللہ کو مخلصی چاہیے. اللہ کے آگے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نہ اپنی ذات کو اہمیت دینی ہے، نہ اپنے علم کو اہمیت دینی ہے، نہ اپنے مرتبوں کو اہمیت. اللہ اور رسول کے آگے کچھ بھی نہیں. جو اللہ دنیا کا طلبگار ہے، دنیا سے فائدے اٹھا رہا ہے، دنیا سے سب اپنے علم کے زور سے دنیا کما رہا ہے، چاہے
چاہے وہ دنیاوی علم ہے چاہے وہ دین کا علم ہے، دونوں سے وہ دنیا کما رہا ہے. تو اگر وہ تو ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ سخت جھگڑالو ہے. جھگڑالو کیوں ہے؟ کہ وہ اپنی بے عزتی نہیں برداشت کر سکتا، وہ اپنے خلاف کچھ سن نہیں سکتا، وہ اپنے خلاف کچھ کوئی ذرا سا بھی وہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی اس کی شان میں، اس کی عزت میں ذرا سی بھی کمی ہو. یہ اب ہم لوگوں کو دیکھنا ہے کہ ہم لوگوں میں وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ. اب یہ پہلے اس کا یہ ہے کہ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے مسلمان تھے کہ وہ اس قسم کے تھے کہ آپ سے جب چلے جاتے تھے تو وہ فساد پھیلاتے تھے. ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ جو اس قسم کے لوگ ہیں وہ جب ان کو جہاں موقع ملتا ہے وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. جب ان کو جہاں انہیں موقع ملتا ہے یہ فساد پھیلاتے ہیں، یہ قتل و غارت کرتے ہیں، یہ کھیتوں کو اور نسلوں کو تباہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ ایسے لوگ پسند نہیں ہیں. اس وقت جو صورتحال ہم اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں ہمارے لیڈروں کی اور ہمارے جتنے بھی طاقتور لوگ ہیں وہ سب اسی کے ہیں. اب ہمیں ان سے مطلب نہیں ہے وہ یہ تو، لیکن میں نے یہ اس لیے بتایا کہ آپ لوگ دیکھیں کہ ان لوگوں کو، لیکن اب مجھے اپنے میں دیکھنا ہے کہ مجھ میں تو یہ نقص نہیں ہے، مجھے اپنی طرف دھیان دینا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کے بارے میں نہیں پوچھے گا، اللہ تعالیٰ مجھ سے میرے بارے میں پوچھے گا. اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہیں میری ایسی طبیعت تو نہیں ہے، کہیں میرا ایسا مزاج تو نہیں ہے، کہیں میرا ایسا طریقہ کار تو نہیں ہے، کہیں ایسے عمل میں تو نہیں کر رہی کہ میں دنگا فساد. اب گھروں میں کیا ہو رہا ہے، ذرا سی بات ہوئی نہیں اور دنگا فساد شروع ہوا نہیں. گالی گلوچ، بد دعائیں، ایک دوسرے پہ تہمتیں، ایک دوسرے پہ الزامات، ایک دوسرے سے پیٹ کرنا، ایک دوسرے سے بات نہیں کرنا، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنا، یہی تو ہے سب کچھ. یہ فساد ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ فساد کے لیے پیدا نہیں کیا، اس چیزوں کے لیے پیدا نہیں کیا کہ میں اگر کوئی مجھ پہ زیادتی کر رہا ہے، بالفرض مجھ پہ کوئی زیادتی کر رہا ہے، مجھے کوئی گالی دے رہا ہے، میری کوئی بے عزتی کر رہا ہے، مجھے تکلیف دے رہا ہے، لیکن اگر میں نے اللہ کا راستہ لیا ہے تو میں کبھی بھی اس کو اس طریقے سے جواب نہیں دوں گی. کیوں؟ کہ میرے سامنے اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے، میرا آقا اللہ ہے. مجھے معلوم ہے کہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ نہیں، معاف کرو، درگزر سے کام لو، مجھ پہ چھوڑ دو. مجھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ سکھایا، مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کہیں بھی کسی سے ایک لفظ نہیں کہا. تو وہ تو ہمارے لیے، کیا ان کے گھروں میں عورتیں نہیں تھیں؟ حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں نہیں تھیں؟ ان کے بچے نہیں تھے؟ یا ان کے رشتہ دار نہیں تھے؟ ان کے رشتہ دار ابو جہل، ابو لہب، یہ تمام جتنے، ابو سفیان، یہ سب نہیں تھے؟ کتنے سخت دشمن تھے. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اپنے، اگر ان کو کسی نے تکلیف دی تو انہوں نے کہیں بد دعا تک تو دی نہیں ہے. طائف کے اس میں کیا ہوا؟ آپ نے بد دعا دی کسی کو؟ کہیں نہیں دی. اللہ نے مجھے ایسے بتایا کہ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے عملی نمونہ ہے، قرآن کا عملی نمونہ ہے. تو اگر میں چاہتی ہوں کہ میں اللہ کی نیک بندی بن جاؤں اور اللہ کا قرب حاصل کر لوں اسی دنیا میں، اور اللہ کے دیدار کے لیے اپنے کو تیار کروں، تو مجھے یہ طریقہ اختیار کرنا ہوگا، اس طریقے سے رہنا ہوگا. مجھے اوروں کو نہیں دیکھنا کہ وہ کر رہا ہے تو میں نہیں کروں. وہ مجھ پہ، تم دیکھ رہے ہو کہ وہ مجھ پہ زیادتی کر رہا ہے لیکن میں نہیں کروں. کیا میں کمزور ہوں؟ کیا میں کچھ، میری کوئی عزت نہیں ہے؟ میری کوئی وہ نہیں ہے؟ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. سب صبر 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 صبر، درگزر. ہمیں کیوں کہ ہم نے اللہ کا راستہ لیا، اللہ کو کی مرضی لینا چاہ رہے ہیں. اللہ میرا مالک ہے، وہی میری عزت اس کے ہاتھ میں ہے، میری بے عزتی اس کے ہاتھ میں ہے. یہ میرا یقین ہے. مجھے وہی محبت دینے والا ہے، وہ مجھے رزق دینے والا ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں. مخلوق کی طرف سے میں نے نظر ہٹا لی ہے. مخلوق کو میرے سامنے جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، چاہے وہ رشتہ داروں کی شکل میں ہے، چاہے دشمنوں کی شکل میں ہے، میں اس کو اللہ کی نظر سے دیکھ رہی ہوں.
میں اس کو کے ساتھ سلوک اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، جو کچھ کر رہی ہوں اللہ کی رضا. مجھے مخلوق سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے چاہیے اللہ سے، اور اللہ کیا چاہیے؟ اللہ کی رضا. یہ ہے اصل چیز. اگر ہم لوگ اپنے کو اس طریقے سے کریں تو آج سارا گھر، ہر گھر جنت ہو جائے. یہ خاندانی نظام جو ٹوٹ رہا ہے، جو اتنی دشمنیاں ہیں، جو عداوتیں ہیں، یہ کائے کے لیے؟ یہ کائے کے لیے؟ کوئی دوسرا ہمارا رزق تو کوئی کھا نہیں سکتا. اب رزق میرا کوئی نہیں کھا سکتا، جو میری نصیب میں ہے کوئی نہیں لے سکتا، جو چیز میرے نصیب میں ہے کوئی مجھ سے نہیں لے سکتا. یہ وہ یقین ہے جو مجھے اپنے اندر پیدا کرنا ہے. تو جب میرے اندر یہ یقین پیدا ہو جائے گا تو میں کسی سے دشمنی نہیں رکھوں گی، بلکہ اپنے منہ کا نوالا دوسرے کو دوں گی، اپنے جسم کے کپڑے دوسروں کو دوں گی. جتنا ہوگا میں دوسروں کا خیال رکھوں گا. جب ہم اللہ کا راستہ لے لیتے ہیں تو یہ خوبیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہاں اللہ کی محبت آتی ہے، رحمت آتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آتی ہے. دنیا کی کوئی حقیقت وقت ہمارے نظر میں نہیں رہتی، وقت رہتی ہے تو اللہ کی رضا کی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں کسی یہودی، عیسائی، ہندو کا ذکر نہیں کر رہا، انسان کا ذکر کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اس سے کہا جاتا ہے، ایسے جھگڑالو لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ ڈرو اللہ سے، تم کیا کر رہے ہو؟ یہ کیسی تمہاری زبان ہے؟ یہ کیسا تمہارا عمل ہے؟ یہ کیسا تمہارا طریقہ کار ہے؟ اللہ سے ڈرو. تو یہ کہنا اس کو اتنا برا لگتا ہے، اخذت العزت بالاسم، کہ اس کو اور بھی غصہ آتا ہے، وہ اور گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے، وہ اور نافرمانی کی طرف. وہ غرور و تکبر ہے نا. شیطان نے ایک انکار کیا تھا، اللہ کو مانتا تھا شیطان، لیکن ایک انکار کیا، آدم کو سجدہ نہیں کیا. ہم تو شیطان سے بڑے شیطان ہیں. ایک انکار پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود کر دیا. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ مردود نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سر پہ کسی کا ہاتھ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، وہ ان کی وہ محنت ہے، وہ ان کی جد و جہد ہے، وہ ان کی ساری ہم ان کی دعائیں. لیکن کب تک؟ حساب کتاب تو سب کے ساتھ ہوگا، چاہے ہندو ہے، چاہے مسلمان ہے، چاہے وہ سب کے ساتھ ہوگا. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اگر یہ مزاج، ایسے مزاج ہیں کہ ہم اللہ کو بھی، اللہ کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں. دنیا کی ظاہر ہے، جب دنیا کی محبت ہوتی ہے تو نافرمانی اللہ کی شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں، لوگوں کی دل آزاری بھی کر رہے ہیں. اب وہ غرور و تکبر میں اتنے مبتلا ہے کہ اگر کوئی نصیحت بھی کرے تو وہ ان کو اور غصہ آتا ہے کہ مجھے نصیحت کر رہے ہو، میں عالم، میں قابل، میں ڈاکٹر، میں انجینئر، میں اتنا تعلیم یافتہ، میں اتنا پڑھا لکھا، میری یہ پوزیشن، تم مجھے نصیحت کر رہے ہو. تو اللہ کہتا ہے یہ چیز اس کو اور بھی گناہوں میں ڈال دیتی ہے. تو اللہ کہتا ہے فَحَسْبُهُ جہنم، اس کے لیے اب جہنم کافی ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے اس کے لیے اب جہنم کافی ہے. وَبِئْسَ الْمِہَادُ، جو بہت ہی بری رہنے کی جگہ ہے. میہاد کہتے ہیں بستر، رہنے کو، وہ رہنے کو زمین جہاں رہ رہے جہاں بستر، بہت ہی بری جگہ ہے. تو اب سے اس سے بچنے کے لیے مجھے اپنے اخلاق پہ کام کرنا ہے، مجھے اپنی زبان پہ کام کرنا ہے، مجھے اپنی سوچوں پہ کام کرنا ہے، مجھے ہر عمل اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کے کرنا ہے. اپنی ذات کی نفی کرنی ہے، اللہ کو سامنے لانا ہے. جب بھی ہم یہ دوسری جو آیت ہے اس کے مطابق ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بتا رہا ہے کہ دیکھو مجھے ایسے لوگ پسند ہیں. کیسے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ ایسے لوگ، اللہ کو وہ مخلوق پسند ہے جو ہر وقت اللہ کی مرضی میں لگے رہتے ہیں، اللہ کی رضا میں لگے رہتے ہیں، سب کچھ اللہ کے لیے بیچ دیتے ہیں، سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. اب اس کی سب سے بڑی مثال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، کہ انہوں نے تن من دھن، اپنی اولاد، اپنا خاندان، اپنا وقت، ہر چیز بیچ دی، حضور پہ قربان کر دی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن، حدیث میں ہے قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ جو کا جلال ہوگا، اس وقت کوئی بھی اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا. نفسا نفسی کا دور ہوگا. ہر پیغمبر
کہے گا کہ ہم حضور آگے جائیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا پہلا حساب ہو، تو اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلا حساب شروع کرے گا۔ تو اب اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی امت پہ نظر ڈالیں گے تو انہیں حضرت ابوبکر نظر آئیں گے، وہ اللہ تعالیٰ ان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اللہ کے سامنے پیش کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کے کہے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے کس کو میرے پاس پیش کر دیا، میں اس سے کس چیز کا حساب لوں؟ بہرحال حساب تو لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پوچھے گا میں نے تمہیں زندگی دی تھی، تمہیں دنیا کی نعمتیں دی تھی، میرے لیے کیا تحفہ لائے؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرمائیں گے اللہ دنیا کی کوئی چیز اس قابل تیرے قابل نہیں تھی، میری جان حاضر ہے، تو دوزخ میں ڈالے تیری مرضی، جنت میں ڈالے تیری مرضی، تو اس سے اللہ کا وہ جلال ہے وہ کم ہو جائے گا، اس وقت ایسا ہے۔ تو اب حضرت ابوبکر، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کیا تو کیا وہ جن تھے، وہ کیا فرشتے تھے؟ وہ بھی انسان تھے۔ کیا ان کے پاس نفس نہیں تھا؟ کیا ان کے پاس دل نہیں تھا؟ کیا ان کی اولاد نہیں تھی؟ کیا ان کے سامنے دنیا نہیں تھی؟ سب کچھ تھا، سب کچھ تھا، لیکن ایک یقین کر لیا انہوں نے اللہ پہ۔ سب سے پہلے انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین کیا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انہوں نے اللہ پہ یقین کر لیا۔ اللہ تو پہلے بھی تھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اطاعت، وہ محبت، وہ عشق کہ اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی جبرائیل کے ذریعے حضرت ابوبکر کو سلام بھیجتا رہتا تھا۔ تو اب کیا ہم نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ صرف اپنے نفس کی نفی کرنی ہے اور اللہ کا جو نمائندہ ہے اس کے سامنے اپنے کو قربان کرنا ہے، تن من دھن سب کچھ قربان۔ اس کے آگے نہ ماں باپ ہیں، نہ بہن بھائی ہیں، نہ کوئی رشتہ دار ہے، صرف اللہ اور رسول اور اپنا مرشد، اپنا استاد، تو وہ نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ رسول حضرت ابوبکر کے سامنے اللہ تو پہلے تھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مرشد، ان کے استاد، انہوں نے انہی کے سامنے تن من دھن قربان کیا، اس سے پہلے تو قربان نہیں کیا تھا۔ آپ نقطوں کو سمجھے تو اللہ کہتا ہے ایسے لوگ، وہ یہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے ہر کچھ اللہ کے لیے قربان، ہر چیز میں وہ ہر وقت اللہ کی مرضی کی تلاش میں رہتے، یہ اللہ کہتا ہے ہر وقت۔ تو اللہ کہتا ہے واللہ رؤوف بالعباد، اللہ کہتا ہے میں ایسے بندوں پہ بڑا مہربان ہوں۔ اللہ تم ہم پہ بھی مہربان ہے، لیکن ہمیں تو اللہ کی مہربانی سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ اور بھی مہربان ہو، اور سب سے بڑی مہربانی اللہ کی کیا ہے؟ وہ نفس مطمئنہ ہے، وہ اللہ پہ یقین ہے کہ ہاں میری جان، میرا مال، میری عزت، ہر کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو بندوں سے نظر ہمیں ہٹا لینی چاہیے، مجھے اللہ کی طرف ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ جو کام کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے، جو کام، جب تک یہ نیت نہیں ہوگی، جب تک یہ طریقہ کار نہیں ہوگا، بات نہیں بن سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اللہ نے مجھے اپنا خلیفہ بنایا ہے، اللہ نے مجھے اپنا دوست کہا ہے، تو ظاہر ہے اس کا خلیفہ بننے کے، اس کی دوست بننے کے لیے تو مجھے اس کی مرضی کو لینا ہوگا۔ نہیں لوں گی، مرضی ہے اپنی، لے یا نہ لے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے، طریقہ بتاتا ہے اب اللہ تعالیٰ آگے۔ اللہ نے مجھے بتا دیا کہ شیطان میرا اصل دشمن ہے، شیطان میرا اصل دشمن ہے، کیونکہ وہ میری وجہ سے جنت سے نکالا گیا، لیکن شیطان کی طاقت مجھ سے زیادہ نہیں ہے۔ شیطان کا کام صرف وسوسہ کرنا ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف وسوسہ کرنا ہے بس۔ تو اب وہ نہیں چاہتا کہ میں اللہ کا قرب حاصل کروں، وہ نہیں چاہتا کہ میں جنت میں جاؤں۔ اب وہ میرے ہر طریقے سے میرے سامنے آئے گا، میرے اندر حدیث کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شیطان جیسے خون دوڑتا ہے اس طرح میرے اندر شیطان دوڑتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہوئی ہے۔ کیوں دی ہے؟
اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت کیوں دیا؟ اللہ اسے طاقت نہ دیتا، لیکن نہیں، میرا امتحان کیسے ہوگا، میری اس محبت کا امتحان کیسے ہوگا؟ میں کوئی جھوٹی اگر جھوٹ بول رہی ہوں تو اس کو تو سچ کرنا ہے، اس کو تو جھوٹ کو الگ اور سچائی اس کو الگ کرنا ہے، سچائی کو الگ کرنا ہے۔ تو اللہ مجھے یہاں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ تعالیٰ مومنوں سے کہہ رہا ہے، جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں ان سے کہہ رہا ہے، عام مسلمانوں سے اللہ نہیں کہہ رہا۔ یہاں یہ نقطہ بھی یاد ہے، اللہ پہ یقین لانا ہے تو پھر آمنو بنیں گے۔ اگر اللہ کی ذات پہ یقین نہیں لائے، اللہ کی توحید کو نہیں مانا، زبانی نہیں چلے گا، عمل سے، تو اللہ کہتا ہے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو۔ ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہیں، ہم اپنی مرضی سے اسلام پہ چل رہے ہیں۔ ہمارے سب رسم و رواج، سب طریقہ کار، سب موتیں، شادیاں، یہ وہ سب اللہ کی مرضی کے خلاف ہے۔ مجال ہے جو ہم اس سے پیچھے ہٹ جائیں، ہماری ناک کٹ جائے گی۔ اللہ کو تو ہم ناراض کر رہے ہیں، مسلسل ناراض کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی سادگی مجھے دی ہے اتنی میں نے اپنی زندگی کو خراب کر دیا ہے۔ جو ظاہر ہے جب میں دنیا کی طرف لگ گئی ہوں تو میری تو وہ دنیا پوری ہی نہیں ہوتی، تو بس پھر شکوے ہیں، گیلا ہے، شکایتیں ہیں، غم ہے، پریشانیاں ہیں۔ یہ کیونکہ میں پورے اسلام نہیں لیا ہوا، میں نے اللہ کی مرضی کو نہیں لیا ہوا پورا کا پورا۔ میں اپنی مرضی سے تو دنیا کی زندگی گزار رہی ہوں، نماز روزہ کر رہی ہوں، حج عمرے بھی کر رہی ہوں، خیر خیرات بھی کر رہی ہوں، باقی صبح سے رات تک مرتے دم تک اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاری، تمام عمل میں نے اپنی مرضی سے کیے، تو میں مسلمان رہی نہیں رہی مسلمان، میں کون ہو گئی؟ منافق۔ پھر اللہ کہتا ہے دیکھو شیطان کی پیروی مت کرو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ اب شیطان کا نقش قدم کیا ہے؟ مجھے نظر آ رہا ہے کیا شیطان؟ نظر تو نہیں آ رہا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے شیطان کے نقش قدم پر، یعنی اب اس کو ایسے سمجھیں گے کہ جو اللہ کے حکم کے خلاف جو بات کریں گے، اللہ کی مرضی کے خلاف جو بات کریں گے، وہ شیطان کا نقش قدم ہے۔ جو بھی میں نے کیا، چاہے میں نے اپنے نفس کی بات مانی، چاہے میں نے اپنے معاشرے کی بات مانی، اپنے رسم و رواج مانے، اپنے خاندان مانی، اپنی عزت کا، تو جہاں میں نے اللہ کی نافرمانی کی وہاں میں شیطان کے نقش قدم پر چل رہی ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ تمہارا عدلی دشمن ہے، شروع دشمن ہے، تمہارا ازلی دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن یہ ہے۔ لیکن اب یہاں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ شیطان نے ہمیں کروا دیا، ہم شیطان پہ تھوپ دیتے ہیں کہ یہ شیطان نے ہم سے کروا دیا۔ قیامت کے دن شیطان ہم سے ہمارے عمل سے انکار کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے پوچھے گا، قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ کہ تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا، تو وہ اللہ سے کہے گا اللہ میں نے صرف وسوسہ کیا تھا، یہ تو مجھ سے زیادہ شیطان ہے۔ تو اب ہم اس میں دیکھ لیں کہ ہم شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں کہ اللہ کی رضا کے مطابق چل رہے ہیں، اب اللہ کی مرضی کو لے لیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ کہتا ہے اتنی کھلی نشانیاں آنے کے بعد، میں نے اتنی تفصیل سے تمہیں قرآن میں بتایا، نمونہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیے، اس کے باوجود تم پھسل جاؤ، اس کے باوجود تم نافرمانی کرو، تو جان لو کہ پھر میں غالب بھی ہوں اور حکیم بھی ہوں، پھر میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم صرف کلمہ پڑھ کے بچ جائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم صرف یہ کہہ کے کہ ہم امت محمدیہ میں ہم بچ جائیں، نہیں، عمل اصل چیز ہے۔ آپ کی وہ نیت، آپ کا وہ خلوص، وہ ہوگا، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوں گے، پھر ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک نقطہ اللہ تعالیٰ مجھے بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ بھی نہیں کہا کہ دنیا کے پیچھے بھاگو، اللہ ہر جگہ کہہ رہا ہے کہ مجھے لے لو، میری بات مانو۔ تو میں اس کی بات کیسے مانوں جب تک میں اپنی بات نہ چھوڑوں، اپنی مرضی نہ چھوڑوں؟ تو سب سے پہلے مجھے نیت بنا کے اللہ کو نصب العین زندگی کا بنا کے اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی لیں گے تو بات بنے گی، نہیں تو دوزخ تو کہیں گئی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مجھے ایک اور طریقے سے سمجھا رہا ہے، کہہ رہا ہے حل ینظرون، تم کیا اس انتظار میں ہو
الا ان یاتہم اللہ فی ظلال من الغمام والملائکۃ وقضی، کہ میں تمہارے پاس آؤں اپنے فرشتوں کو لے کے اور تمہارا کام تمام کر دوں. کیا میں تمہیں بتانے آؤں کہ میں اللہ ہوں تمہارا، یہ میرے رسول ہیں، یہ میں نے قرآن کو دیا ہے، کیا میں تمہارے پاس آؤں؟ اللہ تعالیٰ اب اتنا، یہ جلالی آیت ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے ایک ایک چیز کھول کے بتا دی لیکن تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی، تو تم کیا اس انتظار میں ہو کہ میں تمہارے سامنے آ کے کہوں کہ ہاں میں اللہ ہوں، یہ قرآن میرا ہے، یہ حبیب میرے ہیں؟ اللہ کہتا ہے یاد رکھو جس دن یہ ہوگا، یہ جو فرشتہ آئے گا یا میں آؤں گا، وہ تمہارا آخری دن ہوگا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سب کچھ میری طرف آنا ہے، وہ آخری دن ہوگا. اب جس وقت بستر مرگ پہ روح قبض کرنے آتا، اس وقت پردے اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ تم مرنے والے کے اتنے قریب نہیں ہوتے جتنے میں قریب ہوتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ پردے ہٹ گئے، اب اس کو اپنا جو ساری دنیا جو اس نے زندگی گزاری اس کے مطابق اس کو فرشتے آئیں گے، اس کے مطابق اس کو وہ جسم دیا جائے گا، قبر کا عذاب بھی اسی کے مطابق ہوگا، یا تو جنت کی کھڑکی کھلے گی یا دوزخ کی کھڑکی کھل جائے گی. بس پھر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ظاہری بات نہیں عمل کرنے کے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب